اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون صدق الله مولانا العظيم. بزرگان محترم، اللہ رب ذوالجلال نے میرے اور آپ کے محبوب نبی تاجدار مدینہ احمد مصطفیٰ محمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور آپ کے مختلف پہلو ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ اگر ہم آپ کے بتائے ہوئے راستے پر عمل کر لیتے ہیں تو یقین مانیے کہ ہماری زندگی کامیاب زندگی ہوگی اور یہاں بھی ہم کامیاب ہوں گے اور آخرت میں بھی کامیاب ہوں گے۔ آج کل کا یہ جو زمانہ ہے، اس زمانے میں ہمیں اکثر و بیشتر یہ دیکھنے کو ملتا ہے جو رشتہ اللہ اور اللہ کے رسول کے نام پر قائم ہوتا ہے، لوگوں نے اس رشتے کو ایک مذاق بنا لیا۔ یوں سمجھتے ہیں کہ کچھ دن رہیں اکٹھا، پھر اس کے بعد آپس میں لڑائی جھگڑے، ایک دوسرے پر تہمتوں کی بوچھاڑ، پھر اس کے بعد شکوک و شبہات میں پڑ جانا کہ وہ ایسا ہے، یہ ایسا ہے، یہ وہ ایسی ہے، یہ ایسی ہے۔ یہ ساری چیزیں ہماری زندگی کو ایک مذاق بنا کے رکھ دیا ہے۔ اور اللہ رب ذوالجلال نے ہمارے لیے جن تعلیمات کو اپنے محبوب نبی کے ذریعے عطا فرمایا ہے، ان تعلیمات کو نہ ہم سمجھنا چاہتے ہیں، نہ سیکھنا چاہتے ہیں، نہ اس پر عمل کرنا چاہتے ہیں۔ آج اور ہم آپ دیکھتے ہیں جیسے جیسے یہ کو ایجوکیشن کا سلسلہ شروع ہوا کہ لڑکے اور لڑکیاں اکٹھا پڑھتی ہیں، جس کی وجہ سے بعض لڑکوں کو بعض لڑکیوں کے ساتھ ایک لگاؤ پیدا ہو جاتا ہے۔ اب اس لگاؤ کی وجہ سے اب یہ آگے بڑھتے ہیں، پہلی ایسی زندگی کہ اب نہ شادی نہ کچھ ان کے درمیان میں بیاہ، بس ایسے ہی رشتہ قائم کر لیا، کہتے ہیں کہ چلو ابھی لیونگ ریلیشن شپ میں ہیں، ابھی ہم چند دن اسی طرح اکٹھا جی کر دیکھیں گے کہ ہم ایک دوسرے کے لیے قابل ہیں یا نہیں ہیں۔ اللہ معاف فرمائیے، یہ ساری برائیاں اس وقت ہمارے معاشرے میں بھی گھر کرتی جا رہی ہیں۔ یہ ساری غلط رسمیں، یہ سارے غلط طور طریقے جو مغرب میں دیکھے جاتے تھے، آج ہمارے مسلم معاشرے میں دیکھے جا رہے ہیں۔ باپ کہتا ہے اپنی بیٹی سے کہ اس لڑکے کو ہم پسند کر رہے ہیں، ذرا دیکھو اس کے ساتھ جا کے چائے پینے کے بہانے کافی شاپ میں جاتے ہیں، اب بس گھومنے کے بہانے پارکوں میں جاتے ہیں، اب ادھر ادھر اتنا دور دراز کا سفر کرتے ہیں کہ ایک لڑکی ایک لڑکا جن کے درمیان میں اب تک نکاح نہیں ہوا، نکاح سے پہلے یہ بس اتنا گھل مل جاتے ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ میں اپنی زندگی جینا چاہتی ہوں، اس سے پہلے ذرا یہ دیکھ لیں۔ ہے کیا دن دیکھنے کو مل رہے ہیں۔ اب ہمارے بعض لڑکے اور بعض لڑکیاں کال سنٹر میں کام کرتی ہیں، رات کام کرتی ہیں، تو ان کے درمیان میں لگاؤ پیدا ہو جاتا ہے۔
اس لگاؤ کی وجہ سے اب یہ کس کے ساتھ رہنا ہے وہ ان کو بھی پتہ نہیں چلتا کہ کیا میں اس کے ساتھ زندگی گزر بسر کروں گی یا نہیں، کر سکتی ہوں یا نہیں۔ بہت سارے ایسے باپ میرے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ میری بیٹی ہے، کسی اور کے ساتھ اپنا رشتہ قائم کر لیا ہے، اب کیا کریں، حالات ہی بگڑ گئے ہیں، ان حالات میں اب ہم کیسے ان کا تعاون کریں، کیسا ساتھ دیں، آپ ہی کچھ راستہ بتائیے۔ کیا بتا سکیں گے ہم ان کو راستہ؟ اے میرے اللہ، اگر اللہ کا ڈر نہ ہو، اللہ کا خوف نہ ہو، نبی کا طریقہ نہ ہو، تو ہماری یہ بیٹیاں، یہ ہمارے بیٹے کس راستے پہ جا رہے ہیں اور کس ڈگر پر پہنچ رہے ہیں ہم کو پتہ نہیں چلتا۔ نہ شراب کا خیال، نہ نشے کا خیال، نہ کسی اور باتوں کا خیال۔ زنا ہوتا ہے تو ہونے دیجئے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اس لیے کہ آج کل کا ایک فیشن بن گیا ہے، ایک ماحول بن گیا ہے۔ یقین مانیے کہ وہ صحابی جن سے ایک بھول ہو گئی تھی، بس بہک گئے، پڑ گئے، خطا کر گئے، لیکن نبی کی بارگاہ میں تشریف لائے، نبی کی بارگاہ میں تشریف لائے، کہا یا رسول اللہ مجھ سے زنا ہو گیا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام رحمت للعالمین تھے، آپ نے اپنے اس صحابی کے چہرے سے دوسری طرف اپنے چہرے کو موڑ لیا۔ دل میں یہ خیال تھا کہ یہ میرا صحابی ہے، جائے اللہ سے توبۃ اللہ کر لے، معافی مانگ لے، اللہ اس سے معاف کر دے، اللہ اور اس کے درمیان کا رشتہ ہے، ہوا اس سے سہو یا اس سے غلطی ہوئی، معافی مانگ لے، اللہ معاف کرنے والے۔ لیکن صحابی کا ایمان انہیں چھوڑا نہیں، کہا مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، آج یہاں رسوائی ہوتی ہے تو ہونے دیجئے، لیکن میں اللہ کے سامنے رسوا ہونا نہیں چاہتا۔ اے نبی کے اس دوسرے طرف موڑ لیا تھا اپنے چہرے کو دوسری طرف، آ کے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے زنا سرزد ہو گیا، مجھ سے زنا سرزد ہو گیا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے اپنے رخ انور کو ایک اور طرف موڑ لیا۔ آج چاہے یہ اللہ سے معافی مانگ لے، اللہ معاف کرنے والا ہے، لیکن یہ رکنے کا نام نہیں لے رہے ہیں۔ پھر آئے ایک اور طرف، آ کے عرض کیا یا رسول اللہ مجھ سے زنا سرزد ہو گیا، مجھ سے زنا سرزد ہو گیا، اقرار کیا، پھر چوتھی دفعہ اقرار کیا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے جب جا کر کہا کہ جاؤ ان پر زنا کی وجہ سے جو سنسار کیا جانا چاہیے وہ کیا جائے، آج یہ ڈر کہاں ہے؟ نہ ڈر ہے نہ خوف ہے۔ پارکوں میں جائیں اور ادھر ادھر گھومنے کے لیے جائیں، اور باپ اپنی بیٹی کو بھیج دیتا ہے نکاح سے پہلے کہ اب تو بات چیت ہو گئی ہے، جاؤ ذرا گھوم کے آنا، ایک دوسرے کو سمجھ کے آنا، کہ یہی زندگی ہے، کہ یہی طور طریقہ ہے۔ میرے نبی علیہ السلام کی زندگی کیسی تھی؟ آپ کا رہن سہن کیسا تھا؟ آپ نے نکاح کیے تو کیسے نکاح کیے؟ آپ کے تعلقات ازواج مطہرات کے ساتھ تھے تو کیسے تھے؟ کہ کبھی ہم نے پڑھا ہے، کہ کبھی اپنی بیٹیوں کو پڑھایا ہے، کبھی اپنی ازواج کو پڑھایا ہے؟ نہیں، اسے پڑھنے کے لیے وقت نہیں ہے۔ ہم جن کاموں میں مصروف ہیں بس لگ گئے ہیں۔ ہماری بیٹی تباہ ہو رہی ہے تو ہونے دو، ہمارا بیٹا برباد ہو رہا ہے تو ہونے دو، اس سے ہمیں کیا لینا دینا؟ اے میرے اللہ، کب سمجھ آئے گی زنا حرام ہے اور یہ رشتہ ہم قائم نہیں کر سکتے؟ یاد رکھیں کہ یہ جو نکاح کا رشتہ ہے یہ اللہ اور اللہ کے رسول کے نام پر جوڑنے والا رشتہ ہے، یہ کوئی مذاق نہیں ہے۔ ہمارے وہ احباب جو ذرا پرانے زمانے کے ہوتے ہیں، ذرا ان سے پوچھئے کہ اپنے زبان پہ طلاق لانے میں کتنا ہچکچاہٹ کرتے ہیں،
یوں کہ طلاق کو سمجھانے کا بھی وقت آئے تو اس وقت طلاق کا لفظ لائیں تو جب بھی ڈرتے ہیں کہ کہیں کچھ نہ ہو جائے. لیکن آج تھوڑا سا کچھ کیا ہو گیا، بس ہمارے نوجوان بول پڑتے ہیں غصے میں آ کے، آپے سے باہر ہو کے. ادھر بیوی کی زبان چل رہی ہے، ادھر شوہر کا ہاتھ چل رہا ہے، اب پھر غصے میں آ کے پکار دیتا ہے. اب اس کے بعد آ کے مسئلہ معلوم کرتا ہے کہ میں نے پکار دیا غصے میں، کیا اس سے بھی طلاق واقع ہو جائے گی؟ جس کی وجہ سے غیروں نے ہم پر تھپڑ لگایا. اب ذرا سمجھ آئی ہے. اب لوگ آ کے ہم سے پوچھتے ہیں کہ طلاق دینے کا کیا طریقہ ہے. اب ذرا ہمیں سمجھائیے. پہلے بتایا جا رہا تھا کہ اللہ رب ذوالجلال نے طلاق دینے کا ایک طریقہ بتایا ہے، لیکن لوگ اسے سمجھنے کے لیے تیار نہیں. غصے میں آئے، پکار دیا. اب آ کے پوچھتے ہیں کہ کیا اس سے طلاق واقع ہوئی نہیں ہوئی؟ ارے ذرا تو دیکھو نبی کی زندگی کیسی تھی، آپ کا تعلق ازواج مطہرات کے ساتھ کیسا تھا. اماں خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، بڑی عمر کی، 40 سال آپ کی، اور اللہ کے رسول علیہ السلام کی عمر 25 سال کی. آپ نے نمونہ پیش فرمایا، اگر کبھی اس طرح کے نکاح کی ضرورت پیش آئے، نکاح کرنے کے لیے آپ نے بتایا نہیں کہ 25 سال کا نوجوان ہو اور ذرا بڑی عمر کی ہو تو اس سے نکاح کر لیا جائے. نہیں، آپ نے ایک طریقہ بتایا کہ حالات کچھ ایسے پیش آ جائیں کہ ان حالات میں اگر یہ ضرورت پیش آئے تو نبی کا طریقہ تمہارے لیے وہاں ملے گا کہ اگر کم عمر لڑکا ہے، لڑکی زیادہ عمر کی ہے، نکاح کی ضرورت پیش آئے تو نکاح کیا جا سکتا ہے، وہاں شرعاً کوئی ممانعت نہیں ہے. لیکن وہیں آپ نے ایک طریقہ بھی بتایا کہ دیکھو ایک لڑکے کی عمر یہ ہو، لڑکی کی عمر چھوٹی ذرا کم ہو تو یہ بھی نکاح ہو سکتا ہے. دوسرے ازواج مطہرات کے ساتھ آپ کے جو نکاح ہوئے، آپ کی عمر تھوڑی زیادہ تھی اور دوسری ازواج مطہرات کی عمریں ذرا کم تھیں، تو اس طرح کے بھی نکاح ہوئے. لیکن اللہ رب ذوالجلال نے ایک اور مثال بھی قائم فرمایا کہ منہ بولا بیٹا جسے ہم لے پالک بیٹا کہتے ہیں. اب اگر اس کی بیوی ہو اور وہ اگر طلاق دے دے تو کیا اسے یہ باپ جو لے پالک باپ ہے وہ اپنے نکاح میں لا سکتا ہے یا نہیں؟ اس لیے کہ یہ ایک ایسا مسئلہ ہے کہ اب تک بیٹی تصور کر رہا تھا یا یہ ہے کہ اپنی بہو تصور کر رہا تھا، لیکن اب یہاں اسلام یہ کہتا ہے کہ یہ لے پالک بیٹا، یہ منہ بولا بیٹا ہے. اگر یہ منہ بولا بیٹا اپنی بیوی کو طلاق دیتا ہے تو اگر اس سے بھی نکاح کی ضرورت پیش آ جائے تو تمہارے لیے راستہ کھلا ہوا ہے. اسلام اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ آپ اس سے نکاح کر سکتے ہیں. لیکن وہیں رضائی بہن ہے، دونوں نے بچپن میں دودھ پینے کے زمانے میں اگر بھائی بہن بن گئے، رضائی بھائی بہن، لیکن ان کے درمیان میں رشتہ قائم نہیں ہو سکتا. ہاں اگر پھوپھی ہے اس سے رشتہ قائم نہیں ہو سکتا، اگر خالہ ہے رشتہ قائم نہیں ہو سکتا. حرمت علیکم امہاتکم وبناتکم واخواتکم وعماتکم وخالاتکم وبنات الاخ وبنات الاخت وامہاتکم اللاتی ارضعنکم واخواتکم من الرضاع. ہے اللہ رب ذوالجلال نے ان ساری چیزوں کو ذکر کر دیا. وہ کون سی عورتیں ہیں جن کے ساتھ تم نکاح نہیں کر سکتے، اور وہ کون سی عورتیں ہیں جن کے ساتھ تمہارا رشتہ ہو سکتا ہے. اگر بہن ہے پسند آ گئی کہ رشتہ اس سے قائم کر لے سکتے ہیں، نکاح کیا جا سکتا ہے، اس لیے کہ بڑی خوبصورت ہے، جنت کی حور لگتی ہے. اگر رضائی بہن بھی ہو، شریعت یہ کہتی ہے کہ آپ کا نکاح اس کے ساتھ جائز نہیں ہے، یہ تمہاری بہن ہے، اس کی عزت کی حفاظت کرنا یہ تمہاری ذمہ داری ہے. شریعت جہاں یہ کہتی ہے کہ یہ تمہاری رضائی بہن ہے، بڑی خوبصورت ہے، لیکن یہاں تمہارا رشتہ قائم نہیں ہو سکتا.
لیکن منہ بولا بیٹا ہے، اس کی بیوی ہے، یہ تمہاری بہو دیکھنے کو لگتی ہے، لیکن اسلام یہ کہتا ہے کہ آپ اس کے ساتھ رشتہ قائم کرنے کی نوبت پیش آ گئی، ضرورت پیش آ گئی، رشتہ قائم کر سکتے ہو۔ نبی نے مثال پیش کر دیا۔ حضرت زید بچپن میں آ گئے تھے، غلام بن کے بچپن میں آ گئے تھے، آپ کے اخلاق کو دیکھا، اتنے متاثر ہوئے۔ اب باپ بھی آئے، چچا بھی آئے زید کے، ان کو پتہ چلا کہ نبی کی آغوش میں رہتے ہی ہمارے لڑکے، ہمارے بیٹے زید، تو آ گئے لینے کے لیے کہ آپ جو کہیں گے وہ دینے کے لیے تیار ہیں، آپ جتنے مال کا تقاضا کریں ہم دینے کے لیے تیار ہیں، آپ ہمارے اس بچے کو ہمارے ساتھ کر دیجئے، ہم اسے لے کے جانا چاہتے ہیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا زید کے باپ سے اور زید کے چچا سے کہا کہ نہ ہمیں مال کی ضرورت ہے، نہ تمہارے دینار و دراہم کی ضرورت ہے، نہ زیورات کی ضرورت ہے، اگر آپ کے ساتھ یہ بچہ آنا چاہے تو لے جائیں، اگر زبردستی آپ لے جانا چاہیں تو ہم جانے نہیں دیں گے۔ اگر آپ کے ساتھ آنا چاہے لے جائیں شوق سے، ہم اسے روکیں گے نہیں، لیکن اگر آپ اسے زبردستی اٹھا کے لے جانا چاہے ہم لے جانے کے لیے نہیں دیں گے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے اجازت دے دیا، جاؤ الگ سے بات کرو۔ زید کے باپ گئے، چچا بھی گئے، بچے کو سمجھایا، یہ کہاں غلام کی زندگی جی رہے ہو، آؤ ہم ساتھ لے کے جائیں گے، جتنا مال ہو ہم دے کے تمہیں آزاد کرا لیں گے۔ اور نبی نے یہاں تک کہہ دیا کہ مال کی ضرورت نہیں ہے، مال کے بغیر ہی آپ کو ہم خوشی خوشی گھر ساتھ لے کے جائیں گے۔ آپ کی اماں یاد کر رہی ہے، آپ کی بہنیں آپ کو یاد کر رہی ہیں۔ قربان جائیے حضرت زید پہ، آپ نے فرمایا میرے نبی کے اخلاق وہ ہیں کہ کبھی انہوں نے جھڑک کر مجھے بات نہیں کیا، مجھے کبھی غلام سمجھا ہی نہیں۔ میں کیسے ایسے باپ کو چھوڑ کے آپ کے پاس آ جاؤں جہاں میری زندگی بنی ہے، جن کا اٹھنا بیٹھنا، جن کا سونا جاگنا میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، باپ سے بڑھ کر انہوں نے مجھے محبت عطا کیا ہے، میں کیسے انہیں چھوڑ سکتا ہوں، میں نہیں آ سکتا۔ آپ جائیے، آپ اپنی زندگی گزاریے، میں تو رحمت للعالمین کی آغوش میں رہنا پسند کرتا ہوں۔ کیا پسند، آپ نے آزاد کیا، جاؤ اب آپ آزاد ہو، پھر لے پالک بیٹا بنا لیا، پھر اس کے بعد نکاح ہوا حضرت زینب سے۔ اب اس کے بعد دونوں کے درمیان میں تلخی آ گئی تو انہوں نے طلاق دے دیا۔ اللہ رب ذوالجلال نے حکم بھیج دیا کہ دیکھو یہاں قیامت تک کے لیے امت کو ایک پیغام دینا ہے، اس لیے آپ کے اس لے پالک بیٹے کی بیوی سے نکاح کر لینا۔ معاشرے میں لوگ یہ سوچتے تھے ارے اپنے بیٹے کی بیوی سے نکاح کر رہا ہے، نعوذ باللہ۔ قربان جائیے کہ جب شریعت کو نافذ کرنے کا وقت آیا، ذرا بھی آپ کے ذہن میں جھجک نہیں آئی کہ لوگ کیا کہیں گے۔ ہم ڈرتے ہیں، ہم رسم و رواج میں اتنا اٹک گئے ہیں اور اتنا باندھ دیے گئے ہیں کہ ہم رسم و رواج سے نکلنا نہیں چاہتے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہاں دین کو مجھے زندہ کرنا ہے، اللہ کی شریعت کو نافذ کرنا ہے، لوگ جو کچھ کہیں تو کہنے دو۔ حضرت زینب سے آپ نے نکاح فرمایا، اللہ کے حکم پر بتایا کہ دیکھو اس طرح بھی رشتہ قائم کیا جا سکتا ہے۔ اور ایک چھوٹی عمر اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کہ کیا بالغ ہونے سے پہلے بھی کسی لڑکے اور لڑکی کے درمیان میں نکاح ہو سکتا ہے؟ یہ نکاح تو ہو سکتا ہے لیکن رخصتی نہیں ہو سکتی۔ آپ نے بتایا نکاح تو ہو گیا لیکن رخصتی نہیں۔ بالغ ہونے کے وقت پوچھا جائے گا ان سے کہ کیا تم اس رشتے کے ساتھ خوش ہو، رہنا چاہتی ہو تو رہو، اگر رہنا نہیں چاہتی ہو تو چھوڑ سکتی ہو۔ اختیار دیا گیا۔ یہ کہاں پتہ ہے کہ باپ نے اپنی نابالغ بچی کا نکاح کرایا، اب بالغ ہونے کے بعد اس بالغ ہونے کے وقت میں بچی کو اختیار رہے گا
اگر چاہے تو باپ کے کرائے ہوئے نکاح پر قائم رہے، اگر نہیں ہے تو یوں کہے کہ مجھے یہ رشتہ منظور نہیں ہے۔ شریعت اس کو اجازت دے دیا کہ جس کے ساتھ تم نکاح کرنا چاہو نکاح کر سکتی ہو، اس نکاح سے تم آزاد ہو جاؤ گی، اختیار دیا۔ اللہ رب ذوالجلال نے کبھی کسی پر ظلم نہیں ڈھایا، کبھی کسی رشتے کے سلسلے میں اللہ رب ذوالجلال نے زنجیروں میں نہیں باندھا، اختیار دیا۔ رہنا چاہتے ہو تو رہو، نہیں رہنا چاہتے ہو تو یہاں کر کے بتایا اللہ کے رسول علیہ السلام نے۔ 6 سال کی عمر اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اور اللہ کے رسول علیہ السلام کی عمر زیادہ، آپ نے ایک بڑی عمر سے نکاح کر کے نذیر قائم فرمائی، تو یہاں چھوٹی بچی سے نکاح کر کے نذیر قائم فرمائی۔ رخصتی نہیں ہوئی، جب بالغ ہو گئی 9 سال کی ہو گئی تو اس وقت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی دختر، اپنی نور نظر، اپنی نور چشمی بیٹی اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رخصت کیا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ نبی کے دامن میں چلے جاؤ، باپ کی آغوش سے نکلو، نبی کے دامن میں چلے جاؤ۔ اسی نبی نے فرمایا تھا کہ جب کسی کے یہاں بچی ہو، وہ زمانہ کہ جب بچی کو عیب دار سمجھتے تھے، منہ شرم کی وجہ سے چھپائے پھرتے تھے کہ میرے گھر بچی ہو گئی، نبی نے فرمایا کہ جس باپ کے یہاں بیٹی ہوئی، 3 بیٹیاں، 1 نہیں 2 نہیں 3 بیٹیاں ہوئی، باپ نے پرورش کیا، اگر باپ نہیں تو بھائی نے پرورش کیا، اب اسے پالا پوسا بڑا کیا، اسے اخلاق دیا، اس کی زندگی کو سنوارا سنبھالا، پھر اس کے بعد کسی لڑکے کے ساتھ نکاح کر دیا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا ایسے باپ کے لیے اللہ رب ذوالجلال فرمائیں گے جنت کے جس دروازے میں سے چاہو داخل ہو سکتے ہو، جاؤ تمہارے لیے داخلہ ہے۔ صحابہ نے پوچھ لیا یا رسول اللہ اگر کسی کے یہاں 3 بیٹیاں نہ ہو 2 ہوں تو کیا اس کے لیے بھی یہی خوشخبری ہے؟ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا ہاں، 3 نہ ہو 2 ہو، پرورش کیا، جب بھی یہی خوشخبری ہے، اس کے لیے جنت میں داخلہ۔ صحابہ نے شاید آج کے دور سے بھی پوچھ لیا اگر 2 نہ ہو 1 ہو تو کیا یہی خوشخبری ہے؟ قربان جائیے نبی پر کہ ہاں اگر 1 بیٹی ہو، پالا پرورش کیا، اللہ رب ذوالجلال اس کے لیے بھی یہی خوشخبریاں عطا فرماتے۔ ابھی ایک طرف یہاں یہ نکاح، چھوٹی عمر میں اماں عائشہ آئی ہیں، اب وہ گڑیاں منانا، اب یہ کھیلنا کودنا ابھی چل رہا ہے دور۔ ہماری جو چھوٹی بچیاں ہوتی ہیں باپ دیکھتا ہے، خوش ہو جاتا ہے کہ چلو اپنی سہیلیوں کے ساتھ کھیل رہی ہیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام گھر پر تشریف لاتے، دیکھتے کہ اماں عائشہ اپنی سہیلیوں کے ساتھ، چھوٹی چھوٹی بچیوں کے ساتھ کھیل رہی ہیں، آپ دیکھ کے خوش ہو کے چلے جاتے۔ یہ بھی زمانہ آیا۔ اب ایک وقت آیا کہ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک گھوڑا تیار کیا اور اسے پر لگا دیا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے پوچھا عائشہ اب تک یہ جو گھوڑے میں نے دیکھا اب یہ بغیر پر کے ہیں، اور یہ جو تمہارا نیا گھوڑا جسے آپ نے بنایا ہے اسے پر لگ گئے ہیں، کہ گھوڑوں کو بھی پر لگتے ہیں یا پر آتے ہیں؟ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی ذہین تھی، بڑی چالاک، فوراً حاضر جواب دیتے ہوئے فرمایا اے میرے سرتاج، اے میرے محبوب، کیا آپ ہی نے مجھے بتایا نہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا جو گھوڑا تھا اسے پر تھے اور وہ اپنے گھوڑے پہ سوار ہو کے اڑ کے جہاں چاہتے وہاں چلے جاتے؟ میرا گھوڑا بھی اسی طرح میں نے تیار کیا ہے۔ کیا جواب دیا اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے؟ یہ طریقہ تھا کہ دیکھو کہ کیسے ہم اپنی بیویوں کو عزت دینا ہے، اب ان کے ساتھ بات چیت کرنا ہے۔
جب صلح حدیبیہ کا موقع تھا، حضرات صحابہ پریشان تھے کہ کیا کیا جائے، صلح کر کے واپس چلے جائیں، عمرہ نہ کریں۔ اس وقت آپ نے مشورہ کیا تو آپ کی اس وقت رفیق حیات حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا تھیں۔ ام سلمہ سے پوچھا کیا کروں، صحابہ غم زدہ ہیں، لوٹنے کے لیے تیار نہیں، میں زبردستی کرنا نہیں چاہتا، کچھ مشورہ پیش کرو۔ آج شوہر بیوی سے مشورہ کرنے میں کتراتا ہے، میں کیسے پوچھوں میری بیوی سے، بس یوں سمجھتا ہے کہ میں کچھ ہوں، میں ہی ہوں، سب کچھ میں ہی ہوں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ام سلمہ سے پوچھا میں اپنے ان ساتھیوں کو، میں اپنے ان دوستوں کو پریشان کرنا نہیں چاہتا، کوئی ایسا مشورہ دو جس سے صحابہ آسانی سے بات سمجھ جائیں۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا یہ بھی بڑی تجربہ کار خاتون تھیں، انہوں نے فرمایا یا رسول اللہ، جیسے ایک چراغ کے اطراف پتنگے گھومتے ہیں، پاتر گھومتے ہیں، پروانے گھومتے ہیں، صحابہ کی محبت بھی آپ کے ساتھ اسی طرح کی ہے کہ آپ کے اطراف گھومتے ہیں، آپ سے بڑی عقیدت رکھتے ہیں، آپ سے والہانہ محبت رکھتے ہیں۔ آپ کو اس وقت زبان سے کہنے کی ضرورت نہیں ہے، عمل کر کے دکھا دیجئے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے پوچھا ام سلمہ کیا کروں؟ حضرت ام سلمہ نے فرمایا آپ قربانی کا جانور لے کے آئے ہیں، سب کے سامنے جانور کو ذبح کر دیں، یہ جو آپ کے بال ہیں اسے صاف کر دیں، کسی بال کاٹنے والے کو بلا کر، اب کسی کہنے کی کچھ ضرورت پیش نہیں آئے گی، یہ تو پروانے ہیں، یہاں آپ کے اس اشارے کو سمجھ کر عمل کر بیٹھیں گے۔ ام سلمہ نے جو فرمایا بالکل بجا فرمایا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ام سلمہ کے اس مشورے کو بہت پسند فرمایا۔ باہر نکلے، اپنے قربانی کے جانور کو منگوایا، سب کے سامنے ذبح کر دیا۔ پھر اس کے بعد ایک صحابی کو بلایا، کہا کہ میرے بال نکال دو۔ صحابی نے بال نکال دیا، صاف کر دیا۔ حضرات صحابہ سمجھ گئے کہ اب عمرہ کرنے کے لیے کوئی راستہ بچا نہیں ہے، اب تو مدینے کو واپس لوٹنے کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں ہے۔ کسی نے کچھ آپس میں بات چیت نہیں کیا، گئے خود قربانی کیے، بال نکالتے گئے، گئے قربانی کرتے گئے، بال نکالتے گئے۔ یہ تھے صحابہ، یہ تھے آپ سے عقیدت مند ہے۔ یہ ہوتی ہے محبت، یہ ہوتا ہے جذبہ کہ بولنے کی ضرورت ہی پیش نہ آئے کہ یہ میری زندگی کا طریقہ ہے، اس میں میرے نبی نے کیسے کیا۔ ہر زندگی کے پہلو میں نبی کا نمونہ ہمارے سامنے ہے، کیوں ہم اس پر عمل نہ کریں، کیوں ہم اوروں کو دیکھیں۔ لیکن آج یہ ہو رہا ہے کہ نبی کی زندگی کو ہم نے بھلا دیا، بس یہ مغرب کی طرف سے جو طور طریقہ آیا اس کو سمجھ گئے کہ یہ فیشن ہے، اسی طریقے سے جئیں گے تو لوگ ہم کو اچھا سمجھیں گے، ورنہ پرانے زمانے میں، قدیم زمانے میں جینے والا ایک نوجوان اس طرح سے لوگ سمجھیں گے۔ یہ تصور نکال دیں، اگر ہم کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو قیامت تک کے لیے نبی کا طریقہ ہمارے لیے مسلم طریقہ ہے، کامیاب طریقہ ہے، اسی میں ہماری زندگی کامیاب ہوگی، یہاں بھی ہم کامیاب، آخرت میں بھی ہم کامیاب۔ اگر ہم نے نبی کے طریقے کو پس پش ڈال دیا تو یاد رکھیں یہاں بھی ہم ناکام، آخرت میں بھی ہم ناکام ہو جائیں گے۔ اللہ کرے کہ اللہ رب ذوالجلال ہم میں سے ہر ایک کو نبی کے طریقے پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کل یہ جو طور طریقہ چل پڑا ہے، اللہ اس سے نکل کر ہماری اولاد کو صحیح سمجھ عطا فرمائے، دین کی سمجھ عطا فرمائے، قرآن پڑھے اور قرآن پر عمل کرنے کی اللہ سب کو توفیق عطا فرمائے، غلط کاموں میں، غلط رسم و رواج میں پڑھنے سے ہماری حفاظت فرمائے۔ حاضرین باتمکین، سب سے پہلے میں آپ سے یہ کہنا چاہوں گا، چونکہ یہ مہینے کی پہلی جمعہ ہے ہمارے یہاں انشاءاللہ ہمارے ان بھائیوں کی جن کے یہاں سہولت نہیں تھی، اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے احباب نے پیسے لا کے جموایا بیت المال میں، آج ان کے نکاح ہو رہے ہیں۔
ان کے حق میں دعا کریں کہ اللہ ان کی اس ازدواجی زندگی میں، اللہ ان کی ازدواجی زندگی میں خوب خوشیاں عطا فرمائے، غلط کام کرنے سے اللہ ان کی حفاظت فرمائے۔ یہ جو زنا آسان ہو گیا ہے اور نکاح کو لوگوں نے مشکل بنا دیا ہے، اللہ اس کیفیت سے نکال کر پھر نکاح ہمارے لیے آسان ہو جائے اور زنا ہمارے لیے مشکل بن جائے، اللہ اس کی توفیق عطا فرمائے۔ میری آپ سے گزارش ہے کچھ وقت کے لیے آپ بیٹھیں اور ہمارے ان دلہا دلہن کے لیے دعاؤں کے دینے کا اہتمام کریں۔ کس کی دعا میں اللہ نے کیا اثر رکھا ہے نہ میں جانتا ہوں نہ آپ میں سے کوئی جانتے ہیں، بس بیٹھے دعا کر دیے کہ یہ جو نکاح ہو رہے ہیں یہ ہمارے ہی معاشرے کے کچھ افراد نے اس میں حصہ لیا، آج ان کی ڈولی اٹھ رہی ہے، ان کے نکاح ہو رہے ہیں، اللہ ان کے گھر آباد کر دے، ان کے گھر اچھی تربیت ہو اولاد کی، ایک اچھا معاشرہ بنے، غلط کاموں سے یہ بچ جائیں، گناہ کے کاموں سے یہ بچ جائیں۔ آپ دعا کریں ان کے حق میں، انشاءاللہ آپ کی دعا رائے گان نہیں جائے گی، بیکار نہیں ہوگی، انشاءاللہ آپ کی دعاؤں میں اثر ہوگا۔ اللہ کرے کہ اللہ رب ذوالجلال ہمیں سب مل کر معاشرے کی خوشیوں میں شریک ہونے، اور اگر کوئی مصیبت پیش آئی تو اس مصیبت میں ہم ایک دوسرے کے ساتھی بنے، اللہ اس کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے اس سے پہلے بھی آپ سے کہا کہ ماشاءاللہ دارالقرآن کی عمارت کا فرسٹ فیز کا کام مکمل ہوا، فیز وائز جامع مسجد ٹرسٹ نے کام کو ترتیب دیا، اس لیے کہ پورا کام ایک مرتبہ مکمل کرنے تک بہت دیر لگ جائے گی، اور جس مقصد کے لیے ہم کام کر رہے ہیں اس کام میں ہم کو کامیابی نہیں ملے گی، اس وجہ سے ٹرسٹ نے فیس وائز کام کا آغاز کیا۔ اللہ کا شکر ہے کہ اس پہلے مرحلے کا کام مکمل ہوا۔ ہمارے یہاں جو مختلف مدارس کے حفاظ اکرام جنہوں نے قرآن کو اپنے سینے میں محفوظ کر لیا ہے، ہم چاہتے ہیں کہ میں نے اس سے پہلے بھی آپ سے کہا کہ جہاں میں تراویح اوکلاہوما سٹی میں سنایا کرتا تھا، USA میں، امریکہ میں، ایک اور مسجد میں ماشاءاللہ حافظ صاحب قرآن سناتے تھے، وہ بچوں کے سرجن تھے، بچوں کے سرجن آپریشن کرتے صبح سے شام تک، اور جب عشاء کی نماز کا وقت ہوتا تو آپ مصلی پہ آتے، عشاء پڑھاتے اور تراویح کی نماز پڑھانے کا اہتمام فرماتے۔ تو ہم بھی یہی چاہتے ہیں کہ ہمارے یہ حفاظ، ہمارے یہ علماء ڈاکٹرز بھی بنے، انجینئرز بھی بنے، اور UPSC KPSC کے ایگزامز میں اپیئر ہو کر ہمارے اس ملک کی خدمت انجام دیں، قوم و ملت کی خدمت انجام دیں۔ یہ ہماری فکریں ہیں اور جامع مسجد ٹرسٹ کا خواب ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ آنے والے دنوں میں بہت جلد ہمارا یہ خواب شرمندہ تعبیر ہوگا، اور ہماری یہ طلبہ تعلیم بھی پائیں گے۔ ایک طرف یہ قرآن، جی ہاں ہمارے پاس بہت سارے وہ حفاظ جن کے 25 دور، 30 دور، 20 دور، 15 دور ہو گئے ہیں، اور ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ ماشاءاللہ ایک بیٹھک میں انہوں نے قرآن کو سنایا ہے۔ ایسے حفاظ اکرام کو یہاں اللہ نے پڑھنے کا موقع دیا۔ اب یہ میتھمیٹکس کے یعنی پرابلم سالو کر رہے ہیں، تو ایک طرف سائنس بھی پڑھ رہے ہیں، ایک طرف کمپیوٹر بھی سیکھ رہے ہیں۔ اب یہ SLC کے ایگزام میں اپیئر ہوں گے۔ میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ رات کی تنہائی میں ذرا اٹھے، ہماری اس جماعت کے لیے، ہمارے ان طلبہ کے لیے آپ دعا فرمائیں کہ اللہ رب ذوالجلال ان میں پڑھنے کا اتنا شوق عطا فرمائے کہ پوری یکسوئی کے ساتھ منہمک ہو کر یہ تعلیم کی طرف راغب ہوں، اور پڑھ لکھ کر اپنی بھی یعنی جو اپنا بھی مستقبل اچھا کر لیں، اس سے کہیں بڑھ کر انسانیت کی خدمت کے جذبے سے یہ پڑھ کر ڈگریاں لیں اور خدمت کریں۔ اللہ اس کی توفیق عطا فرمائے۔ میری آپ سے گزارش ہے کہ ماشاءاللہ ہر جمعہ جب بھی آپ سے گزارش ہوتی ہے، بند مٹھیاں چادر میں ڈال کے جاتے ہیں۔ ہمارے وہ احباب جو صبح سے شام تک پسینہ بہا کے محنت کی گاڑی کمائی حاصل کر کے ہفتے بھر میں چند پیسے جمع کر کے لا کے چادر میں ڈالتے ہیں، اس لیے کہ مسجد کی ضرورتوں کو پورا کرنا، جیسے ہم اپنے گھروں کی ضرورتوں کو پورا کرتے ہیں اسی طرح یہ بھی ہماری ہی ذمہ داری ہے۔
میں بڑا ہی شکر گزار ہوں ہمارے وہ احباب کا جو بند مٹھیاں ہماری ان چادروں میں ڈال کے جاتے ہیں اللہ کے گھر کی ضرورت کو پورا کرنے میں، جامع مسجد ٹرسٹ کا پورا تعاون کرتے ہیں۔ اللہ ان کے مال میں خوب برکت عطا فرمائے، اللہ اسے قبول فرما کر ان کی تمام بیماریوں کو ختم فرمائے، گھر میں سکون و اطمینان عطا فرمائے۔ اللہ یہ جو فتنے ہیں ان فتنوں سے ہمارے اس معاشرے کی حفاظت فرمائے، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے، جن کو ملازمت نہیں ملی اللہ ان کے لیے حلال ملازمت عطا فرمائے، جو قرض میں ڈوبے ہوئے ہیں اللہ ان کے قرض کی ادائیگی کی شکلیں و صورتیں پیدا فرمائے، جو مرحومین دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں تمام مرحومین کی بھرپور مغفرت فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔